درس قرآن و فقہ اور اصلاح معاشرہ چینل علوم القرآن ZHB سبسکرائب کیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال تعالى في موضع آخر في كلامه المجيد قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن وصلى في السر فأحسن قال الله تبارك وتعالى هذا عبدي حقا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، آج کی اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان اور موضوع پر بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس عاجز ہی کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عنوان ہے اخلاص کی اہمیت و فضیلت۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کے لغوی معنی ہیں صاف کر دینا اور اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ کرنا۔ انگلش میں اسے کہتے ہیں ورجینل، ملاوٹ نہ ہو۔ ورجینل کی عربی اخلاص ہے، اور اصطلاح میں شریعت میں اخلاص کہتے ہیں ہر نیک عمل کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا، اس کا نام ہے اخلاص۔ اور اخلاص کی اہمیت، اخلاص کی فضیلت بہت زیادہ ہے، بلکہ عمل سے زیادہ اخلاص کی اہمیت ہے، اس لیے کہ اخلاص کا تعلق نیت سے ہے، ارادے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، زندگی اور موت دی ہے، تو تمہیں آزمانے کے لیے کہ تم میں کون اچھا عمل کر کے آتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات پیدا فرمایا۔ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔
اس آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ کون زیادہ عمل کرتا ہے نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اور حسن عمل کے لیے، اچھا عمل کرنے کے لیے مفسرین بیان فرماتے ہیں دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو نیت اچھی ہو، اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جذبہ ہو، ریا و نمود نہ ہو۔ اور دوسری چیز ہے حسن عمل کے لیے وہ عمل سنت کے مطابق ہو، تو پھر وہ حسن عمل ہے، اچھا عمل ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے وہ خالص اللہ کی بندگی کریں، کسی اور کی بندگی نہ کریں۔ یعنی بندہ جب بندگی کرے تو مقصود رضائے الہی ہو، اللہ کو خوش کرنا۔ اور ایک آیت میں اللہ نے یوں بیان فرمایا اپنے حبیب کے ذریعے سے، قل اے نبی آپ فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی، قل ان صلاتی و نسکی و محیای، اور میری زندگی، میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنہار و پروردگار۔ اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا امیدوار ہے اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے۔ تو قرآن مجید کی کئی آیات میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اور جہاں تک بات ہے احادیث کی، اس پر بے شمار احادیث موجود ہے۔ ابھی ابن ماجہ کی ایک روایت اور حدیث خطبے میں پڑھی گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَّةِ، کہ بندہ جب لوگوں کے سامنے علانیہ نماز ادا کرتا ہے، فَأَحْسَنَ، تو اچھی نماز پڑھتا ہے، وَإِذَا صَلَّى فِي السِّرِّ، اور جب وہ چھپ کر نماز پڑھتا ہے، فَأَحْسَنَ، تو اچھی نماز پڑھتا ہے۔ یعنی اس کی جلوت کی عبادت، خلوت کی عبادت، تنہائی کی عبادت اور لوگوں کے سامنے کی جانے والی عبادت سب برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جب نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے تو بہت اچھی عبادت کرتا ہے، اچھی نماز پڑھتا ہے، لیکن جب تنہائی میں پڑھتا ہے تو اچھی نماز نہیں پڑھتا، نماز کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتا۔ ایسی بات نہیں ہے، چاہے لوگوں کے سامنے پڑھے، تنہائی میں پڑھے، محفل میں پڑھے، خلوت میں پڑھے، لیکن اس کی نماز ایک ہی نماز ہوتی ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، تو اللہ رب العالمین ایسے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں ھذا عبدی حقا، یہ میرا سچا اور پکا بندہ ہے۔
اور ایک حدیث میں اخلاص کی تعریف بیان کی گئی اور مخلص بندے کی شان محبوبیت بیان کی گئی، اس لیے کہ جس بندے میں صرف اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ نہ صرف وہ اللہ کا پیارا بنتا ہے بلکہ پوری کائنات کا پیارا اور حسین بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کی ابتدا حدیث انما الاعمال بالنیات سے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ تو بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار اپنی نیتوں پر نظر ثانی فرمائیں، اپنی نیتوں کی اصلاح فرمائیں، ورنہ اگر ہمارے اندر تھوڑی بھی ریاکاری آ گئی اور مخلوق کو خوش کرنے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ عبادت رائے گاہ چلی گئی۔ اسی لیے ایک بزرگ نے بیان فرمایا کہ ریاکاروں کو چاہیے کہ وہ خواہ مشقت نہ اٹھائے، اس لیے کہ وہ اپنے تھیلے میں صرف مٹی بھر رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے تھیلے میں غذا بھر رہے ہیں، سفر میں کام آئے گا، ہم اپنی بھوک مٹائیں گے۔ نہیں، ریاکار تو اپنے تھیلے میں توشے میں مٹی بھر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، بے شک اللہ تبارک و تعالی متقی اور مخلوق سے مستغنی اور مخلص بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ بندہ متقی ہو، مخلوق سے مستغنی ہو، حرص و حوث کا مالک نہ ہو، لالچی نہ ہو، حریص نہ ہو، قناعت پسند ہو، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو، اور الخفیہ اپنا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھپ کر کرنے والا ہو، یہ بندہ اللہ کو بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ بلکہ اخلاص میں اتنی قوت اور طاقت ہوتی ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اخلاص والا تھوڑا عمل بھی ریاکاری کے بہت زیادہ عمل سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس میں نجات ہے، اس میں مغفرت ہے، اس میں قوت ہے، طاقت ہے۔ آئیے بزرگوں اور عزیز دوستوں، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑا مشہور اور معروف واقعہ۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑے عابد تھے، دیندار۔ ان کو پتا چلا کہ ایک جگہ، ایک مقام پر لوگ ایک درخت کی پرستش کر رہے ہیں۔ ان کو غصہ آیا، کلہاڑی ہاتھ میں لی چلتے بنے تاکہ اس درخت کو کاٹ ڈالے۔ راستے میں شیطان سے ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ جناب عالی، آپ تو بڑے عبادت گزار متقی صوفی صافی ہیں، آپ کو درخت سے کیا واسطہ ہے؟ آپ جائیے اپنی عبادت کیجئے۔ عابد صاحب نے کہا معلوم ہوتا ہے شیطان مردود ہے، میں تو اس درخت کو کاٹ کر رہوں گا۔
ابلیس نے کہا کہ تم نہیں کاٹ سکتے. دونوں میں بحث ہوئی, مقابلہ ہوا. وہ عابد شیطان کے سینے پہ چڑھ گیا. شیطان نیچے ہی سے کہنے لگا ایک کام کی بات بتاؤں گا, وہ یہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے. روزانہ تیرے تکیے کے نیچے 3 درہم ملیں گے. اور ایک بات سن لے, جہاں تک اس درخت کی بات ہے, اگر وہ درخت اتنا ہی ناپسندیدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ اب تک کسی نبی کو بھیج دیتے اور نبی کے ذریعے سے درخت کو کٹوا دیتے. اس لیے اللہ کو خود منظور نہیں ہے. یہ 3 درہم تو لے لے, روزانہ تیرے تکیے کے نیچے ملیں گے, اور ان 3 درہم سے تو 30 کام کر سکتا ہے. آج کلاڑی لے کر گیا, صرف ایک کام کر کے آگے گھر میں بیٹھنا پڑے گا. 3 درہم روزانہ تکیے کے نیچے ملیں گے. وہ پیسے سے کسی غریب کی مدد کرنا, کسی بیوہ کی مدد کرنا, دین کی خدمت کرنا, کئی کام کرنا, یہ تو ایک کام ہے میاں. پٹی پڑا دیا. عابد صاحب کو بھی بات سمجھ میں آ گئی. ابلیس کو چھوڑ دیے, چلتے بنے, آ کر گھر میں رہنے لگے. پہلے دن تکیے کے نیچے 3 اشرفیاں, 3 درہم. دوسرے دن ملے, تیسرے دن اشرفیاں غائب. پھر عابد صاحب کو غصہ آیا, کلاڑی لیے نکل پڑے. پھر ابلیس سے ملاقات, پھر دونوں کی بحث, پھر مقابلہ. لیکن اب کی بار عابد ابلیس کے سینے پر نہیں بلکہ ابلیس عابد کے سینے پر سوار ہو گیا. اب عابد پوچھنے لگا ابلیس سے, کیا بات ہے؟ پہلے مقابلے میں جیتا, تمہارے دوسرے مقابلے میں تم جیت گئے, میں ہار گیا. ابلیس کہنے لگا جناب عالی, پہلی جو لڑائی تھی آپ کی ہم سے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی, اب کی لڑائی 3 درہم کے لیے. اخلاص میں پاور ہے, اخلاص میں قوت ہے, اخلاص میں طاقت ہے. اس لیے تھوڑا عمل بھی کرو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہیے. بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ سناؤں گا. 3 آدمی چلے, سفر میں نکلے, برسات شروع ہوئی, ایک غار کے اندر چھپے. غار کے منہ کو ایک چٹان نے بند کر دیا, تینوں اندر بند ہیں. کسی کو پکار نہیں سکتے, کوئی مدد کے لیے آ نہیں سکتا. آپ کریں تو کیا کریں؟ ایک نے کہا کہ اللہ میں بکریاں چراتا تھا, رات میں واپس آ کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا. لیکن ایک دن ایسا ہوا, ماں باپ کے دودھ پلانے سے پہلے ہی ماں باپ کی آنکھ لگ گئی اور میرے بچے میرے پیر میں بل بلاتے رہے. لیکن میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا, میرے ماں باپ جب تک دودھ نہ پیے میں بچوں کو دودھ نہیں پلاؤں گا. بارے الہ, آپ جانتے ہیں صبح ہو گئی, بچے میرے پیر میں تڑپتے رہے, لیکن میں نے گوارا نہیں کیا کہ ماں باپ سے پہلے اپنی اولاد کو دودھ پلاؤں. میں نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلایا. یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا. اے اللہ, اس عمل کا واسطہ ہے, آپ اس چٹان کو ہٹا دیجئے. تھوڑی چٹان ہٹ گئی. دوسرے نے کہا رب العالمین, میری ایک چچا کی بیٹی تھی, وہ بہت غریب تھی, اسے پیسوں کی ضرورت تھی. وہ مجھ سے پیسے مانگی اور میں نے اس سے اس کی عزت مانگی. وہ مجبور تھی تو گناہ کے لیے تیار ہو گئی اور میں گناہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا. لیکن اس نے آخری وقت میں کہا, او اللہ کے بندے, اللہ سے ڈر, میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا. رب العالمین, آپ جانتے ہیں میں نے اس لڑکی کو چھوڑ دیا. یہ عمل میں نے اگر آپ کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو تھوڑا ہٹا دیجئے. چٹان تھوڑی ہٹ گئی, لیکن ابھی بھی راستہ اتنا نہیں کھلا کہ وہاں سے نکل سکے. تیسرے نے کہا رب العالمین, میرے پاس ایک مزدور تھا,
خدمت کر کے وہ چلا گیا، مزدوری نہیں لی تو میں نے کیا کیا، اس مزدوری کو اپنے پاس رکھ کر اس کو بڑھاتا رہا۔ کئی دنوں کے بعد وہ میرے پاس آیا، مزدوری مانگی۔ میں نے کہا اتنے سارے جانور تیری مزدوری کے ہیں؟ وہ کہنے لگا آقا مذاق مت کیجئے۔ میں نے کہا یہ تیری ہی مزدوری ہے، یہ تیری ہی اجرت ہے، یہ تیرا ہی مال ہے، تو لے جا۔ بار الہ رب العالمین اگر میں نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، چٹان ہٹا دیجئے۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، اخلاص کی برکت، اللہ کو راضی کرنے والے جو اعمال ہوتے ہیں اس میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ چٹان ہٹ گئی، وہ تینوں غار سے باہر آ گئے۔ ایک فاحشہ عورت، بدکارہ عورت جنگل میں ہے، دیکھا ایک کتا پیاس کے لیے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ اس عورت نے اپنے 2 پٹے سے، اپنے موزے سے، کنویں سے پانی نکال کر کے اس کتے کو پانی پلایا۔ اس میں اخلاص تھا، جنگل میں اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی اس کی تعریف کرنے والا نہیں تھا، اس کو کتے پر رحم آیا۔ اس نے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کنویں سے کسی طرح پانی نکال کر کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کو اخلاص والا یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ نے اس کی مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔ بزرگوں اور عزیز دوستو، محدثین میں بڑے محدث، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ حدیث لکھنے کے لیے بیٹھے تو دیکھا کہ قلم کے نوک پر سیاہی ہے، انک ہے، اور اس انک پر مکھی بیٹھ کر اپنی پیاس بجھا رہی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئے، یہ سوچ کر کہ یہ پہلے اپنی پیاس بجھا لے۔ یہ عمل تھوڑا تھا، اخلاص زیادہ تھا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے اولیاء میں، ان کی بات سنو۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو نیک عمل کر کے بھی اتنا ڈرتے تھے جتنا آج تم گناہ کر کے نہیں ڈرتے۔ کیا فرمایا؟ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو نیک عمل کر کے اتنا ڈرتے تھے جتنا تم بد عمل گناہ کر کے بھی نہیں ڈرتے ہو۔ اس کے بعد ایک دور آیا، ایک زمانہ آیا، لوگ نیک کام کرتے تھے اور بعد میں کہتے تھے میں نے فلاں نیک کام کیا، میں نے فلاں عبادت کی۔ وہ پہلا دور بھی ختم ہوا۔ پہلا دور کون سا تھا؟ نیک عمل کر کے بھی لوگ ڈرتے تھے۔ دوسرا دور کیا آیا؟ دوسرا دور یہ آیا، نیک عمل کرنے کے بعد لوگ کہتے تھے، کرنے کے بعد کہتے تھے میں فلاں نیک عمل کیا۔ لیکن آج کا دور تو ایسا ہے، لوگ عمل بھی نہیں کرتے، پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں میں حج کو جانے والا ہوں، میں عمرے کو جانے والا ہوں، ایک بہت بڑا مدرسہ کھولنے والا ہوں، میں فلاں خیرات کرنے والا ہوں، میں اتنے روزے رکھنے والا ہوں۔ آج کا دور یہی ہے ہمارا، میرا اور آپ کا سب کا دور۔ اخلاص ختم ہو گیا، رضا الہی کا جذبہ ختم ہو گیا، اس لیے ہماری عبادتوں کے اندر سے قوت اور طاقت ختم ہو گئی۔ تو بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ عمل بڑا پسندیدہ ہے جو عمل کون سا ہو؟ اخلاص والا عمل۔ مخلصین کی حدیث میں تعریف فرمائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلصین کو بشارت دی، طوبیٰ للمخلصین،
اولئک مصابیح الہدی، مخلصین کے لیے خوشخبری ہو، یہ ہدایت کے چراغ ہیں۔ تتجلی منہم کل فتنۃ ظلماء، ان سے ہر سیاہ فتنہ ختم ہو جاتا ہے، ہر کالا فتنہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اخلاص سے نیت، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، یہ ہمارے اندر ہر عبادت سے پہلے ہم پیدا کریں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، خیرات ہو، کوئی بھی عمل ہو۔ اور جب ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو ظاہر بات ہے کسی سے نہ کوئی گلہ ہوگا نہ کوئی شکوہ ہوگا۔ اگر ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کریں گے، گلہ بھی ہوگا، شکوہ بھی ہوگا، باتیں بھی ہوں گی، میں ایسا کیا، مجھے کوئی پوچھ کے نہیں دیکھا، مطلب یہ کہ کوئی پوچھ کے دیکھنا تھا۔ ہم تو اللہ کے لیے کیے، کوئی پوچھے نہ پوچھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے عمل کو چھپا کر رکھنا چاہیے۔ حدیث میں جیسا کہا گیا کہ اللہ متقی، مستغنی اور مخلص بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، متقی، مستغنی اور مخلص بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ بہرحال بزرگوں اور عزیز دوستو، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔